تو قریب کی قبر جو تھی اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا. کشف کے دوران جب اس شخص نے عذاب کی کیفیت کو دیکھا وہ ڈر گیا, خوف زدہ ہو گیا, اور خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے گر پڑا. میں آگے بڑھ کر جب میں نے اس کی لاش کے ساتھ ہاتھ لگایا تو اس کی لاش پانی بن کر بہہ گئی. یہ خواجہ صاحب خود بیان فرماتے ہیں. کہاں وہ وقت تھا کہ قبر کے عذاب دیکھے بھی جاتے تھے اور قبر کے عذاب سے ڈر کر لوگوں کے وجود پانی کی طرح پگھل جاتے تھے. اور آج ہم خواجہ صاحب کے نام لیوا وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے خواجہ صاحب کی تعلیمات کے ساتھ مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے. ہم ان کا نام تو لیتے ہیں مگر ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے. وہ خوف الہی کا درس دینے والی ہستی تھی اور ہمارے اندر خوف کا نام و نشان نہیں رہا. وہ عشق رسول کی بات کرنے والے تھے اور ہمارے اندر عشق رسول کا نام و نشان نہیں رہا. ہم باتوں کے دھنی ہیں, وہ تو حال والے لوگ تھے. اس لیے ضرورت ہے آج کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, بابا فرید گنج شکر ہوں, خواجہ غریب نواز ہوں یا کوئی بھی ولی اللہ ہو, خالی اس کے نام کے تذکرے ہی نہ کیے جائیں بلکہ عملی طور پر ان کی سیرت اور کردار کو بھی اپنانے کی کوشش کی جائے. حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا جو سلسلہ آگے چلایا اور آگے بڑھایا, اس سلسلے کا فیضان آپ نے آگے جس رنگ میں دیا وہ مختلف انداز میں اور مختلف سلاسل میں آگے چلتا ہے. لیکن دو مشہور رنگ اور دو مشہور سلسلے ہیں جو اس وقت کائنات ارضی میں پھیلے ہوئے ہیں. ایک سلسلہ صابریہ کہلاتا ہے, ایک سلسلہ نظامیہ کہلاتا ہے. سلسلہ صابریہ بھی خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے چلا. سلسلہ نظامیہ بھی تفصیل اس کی اس طرح ہے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو بے شمار سینکڑوں لوگوں کو خلافتیں دیں, مگر جسے محبوبی کے درجے پر پہنچا کر ڈیوٹیاں لگائیں. دہلی کے لیے خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ وہاں پر جا کر بیٹھو اور وہاں پر خلق خدا کو فیضان پہنچاؤ. تو خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے. بادشاہ سلطان شمس الدین التمش آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا, اور یوں سلسلہ خواجہ غریب نواز اور خواجہ غریب نواز کی وہ تعلیمات جس میں بندوں کو خدا سے ملایا جائے اور ان کے سینے میں شمع مصطفیٰ کو روشن کیا جائے, وہ سلسلے کو آگے فروغ حاصل ہوا. اور پھر دوسرا آپ نے فیضان کا جو بوٹا لگایا وہ خواجہ خواجگاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوں یا خواجہ حمید الدین ناگوری ہوں, ان دونوں ہستیوں کی تعلیمات پر جب آدمی غور سے نظر ڈالتا ہے تو ہمیں یہی فیض ملتا ہے کہ یہ کسی بندے سے نفرت نہیں کیا کرتے تھے. بندہ جس رنگ میں بھی آتا تھا اسے پاس بٹھا کر پیار کی ایسی لوری سناتے تھے کہ وہ اپنا آپ بھول جاتا تھا, رب کے نشے میں مشغول ہو جاتا تھا. انہوں نے پیار کے ساتھ مخلوق خدا کو خالق کا رستہ بتایا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے اس علاقے کو جہاں آج پاکستان بنا ہوا ہے اس علاقے کی طرف توجہ کی کہ یہاں کے لوگوں کو آپ توجہ دیں. تو یہاں اجودن پاک پتن سے ایک بندہ نکلا جس کا نام فرید الدین مسعود ہے. اس ہیرے پر خواجہ قطب الدین نے نظر ڈالی کہ یہ بڑی کام کی چیز ہے, قریب کیا, توجہ دی, ذکر الہی دیا اور نسبت چشتیہ عطا کی اور فیضان خواجہ غریب نواز کے دروازے کھولے تو آج وہ بابا فرید گنج شکر کے نام سے ملتان میں قیام پذیر ہو گئے, پاک پتن شریف. تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے جو آگے سلسلہ چلا, بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کا فیضان آگے بڑھا اور آپ نے بھی ایک ہستی کو چن لیا اور اسے اپنے سینے کا فیض عطا کیا. اس کا نام خواجہ خواجگاں حضرت نظام الدین محبوب الہی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہاں سے چونکہ ان کا نام نظام الدین تھا, یہاں سے سلسلہ چشتیہ کے ساتھ نظامیہ کا لفظ لگ کر سلسلہ چشتیہ نظامیہ آگے چلتا ہے. اور خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے
فیضان نصیب ہوتا ہے خواجہ مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر، جو خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے بھی ہیں. یہاں سے آگے سلسلہ چلتا ہے، اس کو سلسلہ صابریہ کہتے ہیں. صابری ہو یا نظامی، دونوں گدیاں یا دونوں آستانے، دونوں رنگ خواجہ غریب نواز کے ہیں. لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر یہ پیغام ساری دنیا کے مسلمان سن لیں. ناظرین کرام، یہ باتیں فقط سلسلوں تک نہیں، میرے خواجہ غریب نواز کا فیضان فقط نظامی اور صابری سلسلے کے اندر محدود نہیں ہے. ارے ان کے دربار پر کوئی صابری ہو تو اسے بھی ملتا ہے، صابری نہ ہو تو اسے بھی ملتا ہے، نظامی ہو تو اسے بھی ملتا ہے، نظامی نہ ہو تو اسے بھی ملتا ہے. وہ تو سب کے ہیں. لارڈ کرزن وائس رائے ہے، وہ جب یہاں سے جا رہا ہے انگلستان میں پہنچتا ہے، اسے کسی نے پوچھا کہ بتا ہندوستان میں کیا دیکھ کے آیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ساری دنیا میں زندہ لوگوں کو حکمرانی کرتے دیکھا ہے، لیکن ہندوستان کے اندر میں نے ایک ایسی خبر دیکھی ہے جو دلوں پر حکمرانی کر رہی ہے. پوچھا وہ کون سی خبر ہے؟ کہا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کی خبر ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم الشان اور صاحب نسبت ہستی گزرے ہیں کہ جن کی قبر پاک پر آج حاضری دینے والے فقط مسلمان ہی نہیں ہیں. جا کر دیکھا جائے تو ان کے مزار اقدس پر سکھ بھی کھڑے ہیں، ہندو بھی کھڑے ہیں، کافر بھی کھڑے ہیں، عیسائی بھی کھڑے ہیں. ارے ان کے مزار پر سب دنیا اور سب مذاہب کے لوگ کھڑے ہیں. بات تو اسلام کی کرتے تھے، کیا بات ہے کہ کافر بھی ان کے پاس آئے ہیں. اصل میں بات یہ ہے، بات تو ملا بھی کرتا ہے، بات فقیر بھی کرتا ہے. ملا بات اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ تلوار کی طرح کاٹ کر دیتی ہے، اور فقیر جب بات کرتا ہے تو وہ دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے. وہ کاٹ نہیں کرتی، جدا نہیں کرتی، ملایا کرتی ہے. سینکڑوں ہندو آج بھی آتے ہیں، مزار پر پہنچتے ہیں، اس سے پہلے وہ ہندو ہوتے ہیں، اندر عقیدت سے حاضری جب دیتے ہیں، باہر نکلتے ہیں دل کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے 90 لاکھ کو مسلمان کیا. میں کہتا ہوں تم نے اس تعداد پر پابندی کیوں لگا دی ہے؟ ارے یہ 90 لاکھ تو ان کی زندگی میں ہوئے تھے. ارے ذرا آج تک ذرا اندازہ تو لگا لو، سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، ایک 90 لاکھ نہیں ہے بابا. یہاں پر جو 12 کروڑ کی آبادی پاکستان کی، جو یہ ملک پاکستان بنا ہے، اس ہندوستان کو کسی نے مسلمان کیا ہے تو پاکستان بنا ہے. مندر مسجدوں میں بدل گئے، ماحول بدل گیا. وہ دل جو رام رام کرتے تھے رحمان رحمان کرنے لگ گئے. وہ آنکھیں جو بتوں پہ مر مٹتی تھیں کملی والے کی یاد میں رونے لگ گئیں. خواجہ صاحب آپ کی تعلیمات کو سلام ہو کہ آپ نے اس رنگ میں وہ پیغام دیا. آج ضرورت ہے مسجد و محراب کے اندر سے پھر اسی صدا کو بلند کرنے کی. ضرورت ہے آج پھر اسی محبت کے پیغام کو آگے بڑھانے کی. وہی پیغام آگے بڑھے. شراب عشق پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا. مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا. لوگوں پھر سے اس پیغام محبت کو عام کرو. اہل سنت و جماعت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے، یہ وہ عشق اور محبت والے لوگ ہیں جن کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں میں پیار پھیلا.